ندوی اسلامک وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ سنانے جا رہا ہوں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا دل دادا تھا عورتوں کا، اور میرا کام ہوتا تھا کہ میں قتل بھی کر لیتا تھا، چوری بھی کر لیتا تھا، اور رات کو میری عادت بن چکی تھی نئی سے نئی عورت کے پاس جانا اور اس سے زنا کرنا۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس معاذ اللہ لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام ملیں گے۔ حضرت فضالہ نے سوچا کہ بہت سارا انعام ملے گا۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے خنجر کو تیار کیا اور اس کو اپنی بغل میں چھپا لیا، اور اوپر میں نے چادر اوڑھ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو میں بھی اس کی طرف بڑھا۔ راستے میں وہ خاتون جس کے پاس میں نے آج رات آنا تھا اس کے دروازے پر دستک دی۔ میں نے کہا کہ آج رات تیار رہنا، آج میں بہت بڑی رقم لے کر آؤں گا۔ اس عورت کو میں نے یہ سب کہا اور پھر میں بیت اللہ شریف کا طواف کرنے چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بھی طواف کر رہے تھے تو میں نے بھی طواف شروع کر دیا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ جب نبی پاک میرے قریب سے گزریں گے تو موقع پا کر میں حضور نبی کریم کے جسم اقدس پر خنجر گھونپ دوں گا اور معاذ اللہ شہید کر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ حضور ایک بار بھی میرے پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، دوسری دفعہ بھی پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، تیسری دفعہ بھی میرے پاس سے گزرے تو پھر بھی میں ہمت نہ کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 مرتبہ گزرے تو حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہ مجھے موقع نہ مل سکا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رعب کے ساتھ میری مدد فرمائی، دشمن پر میرا رعب طاری ہو جاتا۔ حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہ جب چکر پورے ہو گئے تو حضور چھٹے چکر فرمانے لگے۔ فضالہ کا ایک چکر رہ گیا ہے۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ طواف مکمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ وہ کام کرتے کیوں نہیں جو کرنے کے لیے آئے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا کام، کیسا کام؟ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کندھے سے پکڑ کر ہلایا اور فرمایا وہ کام کرتے کیوں نہیں؟ جب حضور نے ہلایا تو وہ خنجر بھی پیروں میں گر پڑا اور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں گر گیا۔ میں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ کہتے ہیں کہ حضور نے میرے پہلے دل پر دستک مبارک پھیرا اور پھر مجھے کلمہ پڑھا دیا۔ حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہ میں کلمہ پڑھ کر واپس جا رہا تھا تو راستے میں وہ عورت کھڑی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں وہ شخص تھا جس پر عورتیں مرتی تھیں، میرے اوپر اور کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس عورت کے پاس سے گزر گیا۔ عورت کا خیال تھا کہ وہ رکے گا، لیکن میں نہ رکا۔ میں جب گزر گیا تو وہ بھاگ کر دروازے پر آئی اور اس نے آواز دی، لیکن میں نے سنی انسنی کر دی۔ جب میں مزید آگے بڑھا تو میرے پیچھے دوڑی اور مجھے پکڑ کر کہنے لگی فضالہ تجھے کیا ہوا؟ تو وہی نہیں جو یہاں سے ہو کر گیا تھا۔ حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی نہیں رویا تھا، لیکن جب میں نے سر اٹھایا تو میری آنکھوں میں آنسو کی بارش تھی، اور میں نے کہا میں جو یہاں سے گزر گیا تھا اب میں وہ نہیں ہوں، اب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔